آج ایک فکر دیتا ہوں میں آپ کو، میری ایج کے لوگ بھی جانتے ہوں گے اور ہم سے جو بڑے ہیں وہ لوگ اور بھی جانتے ہوں گے، اسکول پڑھے ہیں اردو میڈیم کی اسکول، گورنمنٹ اسکول کی بات کر رہا ہوں، پرائیویٹ نہیں، گورنمنٹ اسکول۔ ہم نے اردو میڈیم کی اسکول میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ایک چیپٹر پڑھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ پڑھے ہوں گے، غوث پاک کے نام کا چیپٹر تھا، سبق تھا، ابراہیم بن ادم کے نام کا سبق تھا، امیر خسرو کے نام کا سبق تھا۔ 10ویں تک اسلامی کوئی نہ کوئی شخصیت کے چیپٹر آتے تھے۔ آج جا کر کے اردو میڈیم کی اسکولوں کی کتابیں چیک کر کے دکھاؤ کتنی شخصیات اسلام باقی رہ گئی۔ ارے انہوں نے حضور کا بھی نام نکال دیا ہے، آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ اردو میڈیم کی اسکولوں سے بھی اسلام غائب ہو گیا۔ ہماری تاریخ نہیں ہے، اور ان کی چوہوں کی تاریخ ہے، شیطانوں کی تاریخ ہے۔ آج اسکول کے تعلیمی بورڈ میں، ایجوکیشن سسٹم میں ایسا زہر ہے کہ بچے وہیں سے بے دین ہو چلے جائیں۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج اگر تم اس اسلام کو نہیں اپناؤ گے تو میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، تمہارے بچے کل کے دن یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ محمد کس کا نام تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ اسلام ہماری شکایت میرے نبی کے دربار میں جا کر ضرور کرے گا، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے پتھر کھائے، اپنے عزیز چچا کا چبایا ہوا کلیجہ دیکھا، اپنے نونہال نواسوں کا خون بکھیر دیا۔ اے رسول پاک، اسی اسلام کی خاطر تو حسین اعظم نے اپنی 72 جانیں پیش کر دیں، 6 ماہ کا بچہ بھی دے دیا، 19 سال کا جوان بھی دے دیا۔ اے رسول پاک، یہ میں اسلام کی طرف سے بات کر رہا ہوں، یہ اسلام جا کر شکایت کر رہا ہوگا میرے نبی کے دربار میں، اے رسول پاک، مجھے دنیا میں پھیلانے کے لیے امام احمد بن حنبل نے پیٹھ پر کوڑے اتنے کھائے کہ پیٹھ جھک گئی، امام اعظم ابو حنیفہ نے جیل میں دم توڑ دیا۔ اے رسول پاک، مجھے بچانے کے لیے لاکھوں علماء سولی پر چڑھ گئے، لیکن اے آقا، آج آپ کی امت نے مجھے پردیسی کر دیا ہے، اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، اپنے بچوں کی زندگی سے نکال دیا ہے، اپنی تعلیمی سسٹم سے نکال دیا ہے، اپنے سروں سے مجھے غائب کر دیا، اپنے چہروں سے نکال دیا، اپنی مسجدوں سے دور کر دیا ہے۔ اس شکایت پر میرے آقا کو کیا تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اگر اسلام نے ہماری یہ شکایت کی تو پھر تم کس منہ سے میرے نبی کی مدد کا انتظار کرو؟ میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، اے جوانوں، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، جتنی زندگی باقی ہے اس میں آ جاؤ، میرے نبی کی زندگی کو اپنا لو۔ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دھوکہ۔ جتنے دن بھی جیو گے یہ تمہیں مار ڈالے گی، عیاش بنائے گی، بے عزت کرے گی، ذلیل کرے گی۔ یہ دنیا تمہیں نشے کے عادی بنا دے گی۔ نشہ کر کر کے تم نے کس کا نقصان کیا؟ خود اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے آپ کو برباد کیا۔ نشہ کر کر کے تم نے اللہ کا دیا ہوا اتنا بہترین جسم، اتنی بہترین روح کو جہنم کے قابل بنا دیا۔ کس کا نقصان کر رہے ہو؟ آپ کو اگر کوئی روکتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے اس کا کچھ فائدہ ہونے والا، تمہارا فائدہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ یہ دنیا تمہیں عیاش بنائے گی، سارے لوگوں کی نظروں میں ذلیل تو بنائے گی، تمہیں ٹھوکروں پر پوری زندگی گزارنے پر مجبور تو کرے گی، لیکن عیش اور سکون کا ایک لمحہ بھی تمہیں قبر میں یہ نہیں دے سکے گی۔ لیکن میرا چیلنج ہے، آؤ، میرے نبی کی زندگی جس نے اپنائی، ہو سکتا ہے اسے 2-4 تانے کوئی مار دے، لیکن جس دن تمہارا لاشا یہاں سے جائے گا، قبر کا ہر لمحہ تمہارا پرسکون گزرے گا، ہر لمحہ، ہر سانس تمہاری سکون کی ہوگی، کیونکہ یہ میرے نبی کا وعدہ ہے کہ جب میرا کوئی غلام آتا ہے قبر میں، فرشتوں سے کہا جاتا ہے دھیرے سے سوال کرنا، آسانی سے اٹھانا، اور اسے اٹھا کر کے فرشتے سوال کرتے ہیں، پھر کیا کہہ کر کے جاتے ہیں معلوم ہے؟ کیا کہہ کر کے جاتے ہیں؟ نم کا نومت العروس، اے رسول کے غلام،
سو جا قیامت آنے تک جیسے دولہا سوتا ہے، آرام سے سو جا۔ اسی لیے میرے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ درس دیا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں واپس آ جاؤ۔ میں ہر نوجوان سے یہ کہوں گا، اب بچی ہوئی زندگی نام مصطفیٰ کے لیے وقف کر دو، رسول پاک کی عزت و آبرو اور ان کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے وقف کر دو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن بہت لمبا وقت تمہیں گزارنا ہے، بڑا لمبا وقت، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ بعض لوگ وہ ہوں گے جو حساب دیتے دیتے 300 سال گزار چکے ہوں گے، ان کا حساب کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوگا، حساب نہیں ہو رہا ہوگا، 50,000 سال کے برابر کا دن ہے، کھڑے رہو کھڑے رہو کھڑے رہو۔ اس میدان قیامت میں بہت لمبا وقت کھڑا ہونا ہے، لیکن اگر تم نے اپنی بقیہ زندگی نام مصطفیٰ پر وقف کر دی تو رب تعالیٰ سب سے پہلے انہی بندوں کو بلائے گا کہ تم پہلے آ جاؤ، اس لیے کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، چاہتے تو تم بھی اس طرح عیاشی کر کے اس کو برباد کر دیتے، لیکن تم نے اپنی زندگی کا اور اپنے خون کا قطرہ میرے نبی اور میرے دیے ہوئے دین کی بقا کے لیے خرچ کیا۔ آج تمہیں میں یہاں کھڑے ہونے نہیں دوں گا، تم جلدی جاؤ جنت میں اپنا ٹھکانہ لے لو۔ ہمارے لیے اگر آخرت کا تصور ہے تو میں یہ کہوں گا، ہر نوجوان طے کر لے کہ میری بقیہ زندگی میرے دین کی حفاظت کے لیے ہوگی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بات، جب کبھی اپنے لیے جان بچانے کی ضرورت پیش آئے، جان رہے نا، جان بچانے کی ضرورت پیش آئے تو کچھ چیزیں قربان کرنے کا حکم دیا ہے اسلام نے۔ جان بچانا فرض ہے، اور اگر دین پر کچھ آ جائے تو اپنی جان دے کر دین بچانا فرض ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پر قائم رکھے اور اس کی حفاظت کرنے والے مجاہدین میں ہمیں پیدا کرے۔